الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات تاریخ کی چل رہی تھی اور کس بارے میں بات چل رہی تھی تاریخ میں؟ کہ پیغمبر کے بعد لوگوں نے اپنی منمانی حکومتیں بنا لی اور اپنے اعتبار سے انہوں نے رسول کی سیرت کو بدلنے کی کوشش کی، دین کو موڑنے کی کوشش کی، لیکن اہل بیت کا تھا ہمیں کوئی امتیاز حاصل تھا، رسول کی وصیت بھی تھی کہ سارا علم ان سے ملے گا، لیکن لوگوں نے دشمنوں نے سب یہی چاہا کہ کسی طرح سے انہیں یا تو گوشہ نشین کر دیں یا انہیں ختم کر دیں، ٹھیک ہے؟ لہذا اپنی سیرت طیبہ سے پیغمبر کا صرف یہ مقصد تھا، رسول کا اپنی سیرت طیبہ سے کیا مقصد تھا کہ آسمانی احکام کو لوگوں کے درمیان عادلانہ عدالت کے ساتھ اور مساوی طور پر جاری ہو سکیں اور اسلام کے قوانین تبدیلی اور ترمیم سے کاٹ چھانٹ سے بچ جائیں۔ اسی روش کے ذریعے آپ نے لوگوں سے ہر طرح کا امتیاز ختم کر دیا۔ تو سب سے پہلے آپ نے لوگوں کا امتیاز ختم کیا، زبان کا، رنگ کا، روپ کا، وطن کا، یہ سب امتیازات جو قبیلے کے سب ختم کیے تاکہ یہ احکام سب کے لیے برابر ہیں کہ اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے امتیاز ختم کیے، حتیٰ کہ رسول اکرم آن حضرت خدا کے حکم سے واجب الاطاعت حاکم اور فرما روا ہوئے۔ خدا کی طرف سے آپ واجب الاطاعت یعنی جن کی اطاعت کرنا واجب، آپ ایسے فرما روا حاکم ہوئے، ٹھیک ہے؟ پیغمبر کی اپنی زندگی میں بے جز اس امتیاز کے جو دستور خداوندی کے مطابق رکھتے تھے، پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ اس امتیاز کے علاوہ جو خدا کے حکم خدا سے تھا، وہ امتیاز جو آپ کو خدا کے حکم سے تھا، اس کو چھوڑ کر پیغمبر نے اپنی پوری زندگی میں ذرہ برابر بھی لوگوں کی بنسبت کوئی امتیاز نہ رکھا اپنے لیے۔ لوگوں کے ساتھ کہیں بھی بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں نبی ہوں، چھوٹوں کو سلام کرتے تھے، یہ نہیں کہ میں نبی ہوں تو دنیا مجھے سلام کرے، نہیں۔ لیکن ائمہ علیہم السلام کے زمانے کی حکومتوں نے، جو اماموں کے زمانے کی جو ظالم حکومتیں تھیں، انہوں نے ظاہری لحاظ سے بھی اپنی سیرت کو پیغمبر کی سیرت سے منطبق نہیں کیا، ظاہری صورت کو بھی اپنی رسول کی سیرت سے نہیں ملایا انہوں نے، اور اپنی راہ و روش کو بدل ڈالا بنی عباس نے، بنی امیہ نے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1، رسول خدا کی رحلت کے بعد اسلامی معاشرے میں، اسلامی جو سماج تھا اس میں کیا ہوا؟ شدید ترین اختلاف رونما ہوا، اور یہ نہیں ہے کہ رسول کی رحلت کے کچھ دن بعد ہوا ہو، فوراً ابھی رسول کا جنازہ رکھا ہے، جا کر بیٹھ گئے، حکومتیں بننے لگی۔ وہیں سے تو ساری اختلاف کی جڑ اسلام میں کہاں سے ہے؟ وہیں سے تو ہے۔ رسول خدا کی رحلت کے بعد اسلامی معاشرے میں شدید ترین اختلاف رونما ہوا اور امت اسلامی امت طاقتور اور کمزور دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، جو طاقتور وہ الگ، جو کمزور وہ الگ، اور ایک گروہ کی عزت و آبرو، جان و مال دوسرے گروہ کی ہوا و ہوس کا بازیچہ قرار پائی۔ اب یہ دو گروہ ہو گئے، ایک طاقتور اور ایک کمزور۔ اب طاقتور جو کمزور ہیں ان کی جان بھی ان لوگوں کی سے خطرے میں، مال بھی، عزت بھی، آبرو بھی، ان کا بازیچہ کھیل کا ذریعہ قرار پائی، جب چاہیں ان کو کچھ بھی کر لیتے تھے وہ لوگ۔ نمبر 2، نام نہاد نامور اسلامی حکومتیں تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ قوانین اسلامی کو بدلنے لگی۔ شروع میں تو آئے اسلام کے نام سے حکومتیں کرنے، چاہے بنی امیہ ہو چاہے بنی عباس، لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنا شروع، اور کبھی اسلامی معاشرے کی مصلحت کی رعایت کے نام پر، کبھی تو یہ اسلامی معاشرے کی یوں کہتے تھے اس میں مصلحت ہے اسلامی معاشرے کی، ہم اس لیے کر رہے ہیں ایسا۔ کیا کرتے تھے؟ حکومت اور اس کے سیاست کے تحفظ کے خاطر کیا کرتے تھے؟ احکام الہی پر عمل کرنے اور اسلامی احکام اور قوانین کی مخالفت کرتی تھیں حکومتیں، یہ کرتے تھے یہ لوگ۔ اب یہ روش روز بروز وسعت پاتی رہی، پھیلتی رہی۔ یہ روش کون سی روش؟ اسلام کو بدلنے کی، یہ سب پھیلتی رہی، اور بات یہاں تک پہنچی کہ زمامداران حکومت چلانے والے لوگ
اور کام کرنے والوں میں ذرہ برابر احکام اسلامی اور دینی حدود کی پابندی نہیں رہ گئی. اب کیا تھے، چاہے حاکم ہو، چاہے وہ جن کے ہاتھوں میں کام سونپا گیا ہو، فلاں شہر کا والی بنا دیا، فلاں شہر کا جو کام کرنے والے، یہ زکوٰۃ جمع کرنے والے، ابھی کیا کرتے تھے؟ خوب لوٹ پاٹ مچاتے تھے، کوئی اسلامی حدود کی پابندی نہیں کرتے تھے. لیکن ائمہ علیہم السلام، لیکن ہمارے امام صاحب قرآن کے حکم کے مطابق اسلامی احکام اور پیغمبر کی سیرت کو کے اجرا کو ہمیشہ، پیغمبر کی سیرت کو اور احکام کو جاری کرنے میں ہمیشہ تمام لوگوں کے لیے اس بات کو لازم جانتے تھے، وہ واجب جانتے تھے کہ رسول کی سیرت کو جاری کیا جائے، عام کیا جائے، احکام اسلام کے مطابق حکم دیا جائے، یہ سب لازم جانتے تھے اس بات کو. اب کیونکہ یہ لوگ واجب اور ضروری جانتے تھے رسول کی سیرت کو عام کرنا ہے، قرآنی احکام کو، اور ان کے مقابلے میں جو حکومتیں تھیں وہ اس کے بعد اپوزٹ تھی، تو اختلاف ہوا نہیں ہوا. اسی اختلاف اور تضاد اور ٹکراؤ کی بنا پر اس وقت کی حکومتیں اپنی طاقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا کرتی تھیں؟ ائمہ علیہ السلام کی حیثیت کو کمزور بنانے کی کوشش کرتی تھیں اور ان کو میدان سے الگ ہٹا دینے کی کوشش کرتی رہیں، اور ہر ممکن طریقے پر ان کے نور کو گل کرنے میں لگی رہیں کہ کسی طرح سے اماموں کو انہیں قتل کر دیا جائے. ہر حکومت نے یہی کیا نہیں کیا؟ بھائی جب وہ حکومت ایک، چاہے بنی عباس ہو چاہے بنی امیہ ہو، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول کی سیرت کو بدلنے کی کوشش، احکام اسلام پہ کوئی عمل نہیں، کوئی پابندی نہیں، اور وہاں سامنے سے امام علیہ السلام جو بھی ہوتا تھا اس زمانے کا وہ بالکل اسلام پہ عمل کرنے والے ہوتے تھے، تو ٹکراؤ ہوا نہیں ہوا. اسی وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ بھائی ان کا دلوں پہ تو حکومت ہے ان کی، اگر ہم انہیں نہیں ماریں گے تو یہ تو لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، تو یہ کرتے تھے. پھر یہ ہر امام کے زمانے میں دیکھ لو یہی بات ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ مہدی فاطمہ، مہدی فاطمہ، فہیم صاحب سمجھ رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی. عدیل، عدیل، عدیل ہیں؟ انقلاب صاحب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ نہیں، آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. ہیلو، نہیں آ رہی. ڈسکنیکٹ ہو کے پھر کنیکٹ ہو کے دیکھیے، شاید آواز آ جائے. آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، میری شاید آپ کو آ رہی ہے. مہدی فاطمہ جی، فرقان علی اصغر، غلام علی چراغ، سمجھ رہے ہو بات؟ مہدی حسین شارب، سمجھ رہے ہو بات؟ کیا کیوں حکومتیں اماموں کی دشمن تھی؟ کیونکہ وہ اسلام کے مخالف کام کر رہے تھے، اسلام کی کوئی پابندی نہیں، رسول کی سیرت کو بدلنے کی کوشش کر رہے تھے، اور امام جو کیا کرتے تھے وہ سب اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق رسول کی سیرت کو جاری کرنا فرض سمجھتے تھے. اب کیونکہ ان کی حکومتیں جو ہیں وہ ڈر رہتا تھا ان سے، اماموں سے، اس لیے انہیں مٹانے کی کوشش کرتے تھے. آگے آئیے. اہل بیت علیہم السلام بڑی مشکلات سے دوچار اور سخت ترین کینتوز دشمنوں میں رہنے کے باوجود کیا تھا؟ یعنی اہل بیت علیہ السلام بڑی مشکلات سے دوچار تھے، اس کے باوجود، اور سخت ترین کینہ حسد کرنے والے لوگ دشمن آپ کے، ان میں رہنے کے باوجود کیا کرتے تھے؟ حقائق دین کی تبلیغ کرتے رہے. اتنی سختیوں میں، دشمنوں کے بیچ میں ہونے کے باوجود بھی آپ دین کی حقائق کو، حقیقی دین کو تبلیغ کرتے رہے، اور نیک افراد کی تربیت سے دستکش نہ ہوئے. یعنی ہاتھ نہیں روکا آپ لوگوں نے، نیک افراد، صالح افراد کی تربیت کرنے سے، نیک لوگ بناتے رہے، آپ تربیت کرتے رہے. ان کی مسلسل تعلیم و تربیت ہی کا اثر تھا کہ حق کے پیروکار رسول کی رحلت کے بعد قلیل ہونے کے باوجود، رسول کی رحلت کے بعد حق پر رہنے والے لوگ بہت کم تھے، لیکن پھر بھی کم ہونے کے باوجود اواخر عصر ائمہ میں، اماموں کے زمانے کے آخر میں کثیر جمعیت تک پہنچ گئے تھے. آخر تک آتے آتے بہت تعداد ہو گئی تھی حق پر رہنے والوں کی. یہ بات، یہ مقدمہ تھا ایک طرح سے کہ کیسے کیسے اب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ کہہ رہے ہیں، یہ مقدمہ تھا ایک طرح سے، کیسے کیسے رسول کی زندگی 3 حصوں میں ائمہ نے کیسے گزاری، کیا کیا. اب ایک ایک کر کے سب کی توضیح دیں گے. سمجھ رہے ہیں فہیم صاحب؟ جی. علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مذکورہ بالا مقدمہ، اوپر جو یہ مقدمہ دیا ہے، ذکر کیا گیا ہے،
جس میں آئمہ کی یہ عمومی سیرت تھی. یہ عمومی سیرت کا اجمالی ذکر کیا یہاں پہ, اجمالی طور پہ یہاں بیان کر دیا سارے امام کس طریقے سے رہے, کیا کیا انہوں نے, یہ حکومتوں نے ان کے ساتھ جناب کیا یہ کیا. تاریخ کی کتاب ہم لوگ کے پاس نہیں ہے. یہ والی پی ڈی ایف, جی ایک منٹ رکیں تو ابھی بھیجتا ہوں. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, ابھی جو سیرت بیان کی اوپر مقدمے میں ائمہ علیہ السلام کی سب کی اجمالی طور پر ذکر کر دی کہ کس طریقے کے حالات میں رہے, آپ نے سب نے کیا کیا. مشکلات میں رہے, دشمن حکومتیں تھیں, طاقتیں ان پہ تھیں, اس رسول کی سیرت کو بدل رہے تھے, وہ احکام اسلام کو بدل رہے تھے, قوانین کو بدل رہے تھے, کوئی پاسداری کوئی لحاظ نہیں تھا اسلامی احکام کا, لیکن آپ اس کو ضروری سمجھتے تھے کہ اسلام کو رائج کیا جائے, تربیت کی جائے, رسول کی سیرت کو رائج کیا جائے. لہذا اسی وجہ سے حکومت آپ کی دشمن تھی, آپ اماموں کو قتل کرنے کی کوشش کرتی تھیں. یہ تو اجمالی طور پر ذکر کر دیا ایک ایک کر کے سب امام کی. تو یہ کہہ رہا ہے یہ جو مقدمہ تھا اس میں ائمہ کی عمومی سیرت کا اجمالی ذکر اور ان کے معاصر, ان کے زمانے کی حکومتوں اور ان کے درمیان اختلاف کے سبب کی تحقیق کے بعد, اماموں کے درمیان اور ان کے زمانے کی حکومت کے درمیان اختلاف کا کیا سبب تھا کہ وہ اسلام کو بدلنے کی کوشش کر رہے تھے, آپ رائج کرنے کی, اس وجہ سے اختلاف تھا. اس کی تحقیق کے بعد اب ہم امام کی سوانح عمری, آپ کے زندگی نامہ بقدر گنجائش درس بیان کریں گے. جتنا درس میں گنجائش ہوگی اتنا ہم اب آپ کی سیرت بیان کریں گے. یہ تو واضح ہے کہ تمام معصوم پیشواؤں کی مکمل علمی, سیاسی اور اجتماعی زندگی کو چند گھنٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں, دنیا جانتی ہے, یہ بات واضح ہے کہ تمام جو معصوم پیشوار امام ہیں ہمارے, ان کی مکمل زندگی جو ہے سیاسی, اجتماعی اور زندگی, اس کو چند گھنٹوں میں نہیں بیان کر سکتے آپ. لہذا مختصر وقت کے پیش نظر, کیونکہ وقت کتاب چھوٹی ہے, یہ سب کچھ تو نہیں آ سکتا, اس کو نگاہ میں رکھتے ہوئے رہبران الہی کی زندگی کا سرسری جائزہ یہاں پر ہم پیش کریں گے. سرسری طور پر ابتدا پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب امیر المومنین کی زندگی سے کی جا رہی ہے, کیونکہ آپ پہلے امام ہیں, اس لیے آپ کی زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ آپ کی زندگی کا آپ کی ولادت سے پیغمبر کی بعثت تک, کیونکہ رسول کی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جب رسول نے نبوت کا اعلان کیا آپ 12-13 سال کے تھے, نہیں تھے, تو آپ کا اس وقت تھے آپ, یعنی آپ کی پیدائش سے بعثت تک کی زندگی وہی 12-13 سال کی. پھر اس کے بعد بعثت سے ہجرت تک وہ 10 سال اگلے, بعثت سے ہجرت تک 10 سال, پھر ہجرت سے رسول کی رحلت تک 10 سال, پھر اب رسول کی رحلت سے آپ کی خلافت تک 25 سال, پھر خلافت سے شہادت تک. تو کتنی عمر ہوئی؟ ولادت سے بعثت تک تقریباً 13 سال, پھر اگلے 10 سال 23 سال, پھر اگلے 10 سال 33 سال, پھر 25 سال, 33 5 38 اور 20 58 59 60 61 62 63, پھر 5 سال اس کے بعد خلافت سے شہادت تک 5 سال. جی کیونکہ 3-4 سال تو حکومت کی. جی 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 صحیح. ٹھیک ہے, 5 حصوں میں آپ کی زندگی کو تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی آپ کی ولادت سے رسول کی بعثت تک, دوسرا حصہ رسول کی بعثت سے رسول کی ہجرت تک وہی 10 سال, ٹھیک ہے, پھر ہجرت سے رسول کی رحلت تک پھر 10 سال, پھر آپ رسول کی رحلت سے خود امام کی خلافت تک, ٹھیک ہے, پھر خلافت سے 25 سال تھے, رسول کی وفات کے بعد آپ سے خلافت چھین لی گئی, آپ کو خلیفہ تھوڑے بننے دیا گیا, سقیفہ میں جا کے لوگ بیٹھ گئے تھے, 25 سال تک آپ گھر میں بیٹھے قرآن اور تفسیر لکھتے رہے. پھر اس کے بعد خلافت ملی لوگوں نے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے 4-5 سال حکومت کی, وہ یہ سال خلافت سے شہادت. 5 حصے, آپ ان 5 حصوں کا ہم ایک ایک کر کے جائزہ لیں گے. پیدائش سے بعثت تک آپ کے کیا کارنامے تھے, بعثت سے ہجرت تک آپ نے کیا کیا, ہجرت سے لے کے رسول کی وفات تک آپ کے کیا کارنامے, رسول کی وفات سے خلافت ملنے تک 25 سال آپ نے کیا کیا, خلافت ملنے سے اپنی شہادت تک آپ نے کیا کیا. اس کو ایک ایک کر کے اب ہم ان 5 حصوں میں سے ہر ایک حصے کے بارے میں بحث کا نچوڑ پیش کریں گے. خلاصہ ولادت سے بعثت پیغمبر تک, ولادت سے بعثت پیغمبر تک. آئیے, حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جمعے کے دن, کس دن؟ جمعے کے دن, 13 رجب 30 عام الفیل. عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال, یعنی جب ہاتھیوں نے حملہ کیا تھا اس کے 30 سال بعد,
کیونکہ حملہ رسول کے زمانے میں تھوڑا ہی ہوا تھا، جناب عبد المطلب کے زمانے میں کعبے پہ ابرہہ کا حملہ ہوا تھا، اس کی 30واں سال تھا، یعنی بعثت سے، رسول کی بعثت سے 10 سال پہلے. اس کا مطلب رسول جب بعثت پہ فائز یعنی نبوت کا اعلان کیا آپ 10 سال کے تھے. خانہ کہاں پیدا ہوئے؟ خانہ خدا میں پیدا ہوئے. اس نو مولود کے پدر عالی قدر، اس نئے پیدا ہونے والے مولا کے پدر کون ہیں؟ عالی قدر. پدر عالی قدر کون ہے؟ عالی مقام والد آپ کے عمران ابن ابی عبد المطلب. عمران نام ہے عبد المطلب کے بیٹے، جن کا لقب کیا ہے؟ ابو طالب. لقب نہیں ہے یہ، کنیت، کیونکہ عرب میں کسی بھی انسان کو اس کے بڑے بیٹے کے نام سے پکارتے ہیں. مثلا مہدی حسین کا بیٹا اگر محمد ہے تو انہیں کہیں گے ابو محمد، محمد کے باپ. ابی طالب، ابو طالب، طالب کے باپ. طالب جناب عمران کے بڑے بیٹے تھے. طالب کیا بیٹے تھے؟ طالب، مولا کائنات، جعفر، عقیل. تو بڑے بیٹے کے نام پہ کنیت رکھی جاتی تھی عرب میں. جیسے مولا کائنات کو کیا کہتے ہیں؟ ابو الحسن، امام حسن بڑے بیٹے تھے ان کے نام پہ. ایسے ہی جناب ابو طالب کو ابو طالب یعنی طالب کے باپ کنیت تھی، نام تو عمران ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کنیت کا مطلب؟ ام یا اب سے شروع ہوتی ہے کنیت. ام فروا، ام لیلا، ابو طالب، ٹھیک ہے، ابو الحسن، ٹھیک ہے. تو آپ کے پدر علی قدر کون؟ عمران ابن عبد المطلب، اور عبد المطلب ابن ہاشم، ہاشم ابن عبد مناف. یعنی جناب ابو طالب کے والد کون؟ عبد المطلب. دادا کون؟ ہاشم. اور پردادا کون؟ اور ان کی والدہ مولا کائنات کی والدہ کون تھی؟ والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد. فاطمہ اسد کی بیٹی ابن ہاشم ابن عبد مناف. تو اسد بھی کون تھے؟ ہاشم. تو ان کے دادا کون ہوئے؟ ہاشم. یعنی جناب ابو طالب کے دادا بھی ہاشم اور جناب فاطمہ بنت اسد کے بھی دادا ہاشم. تو یعنی تائے چچیروں میں ایسے ہی ہو. ٹھیک ہے. حضرت علی علیہ السلام 6 سال کی عمر تک، پیدائش سے لے کے 6 سال کی عمر تک اپنے والدین کے پاس زندگی گزارتے رہے، اپنے والدین کے ساتھ. اس کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر رسول آئے اور چچا جناب ابو طالب سے کہا یہ میں اپنے ساتھ رکھوں گا. تو آن حضرت کے پاس چلے گئے، تو رسول کے پاس چلے گئے اور آپ کے دامن تربیت میں رہے اور آپ نے انہیں تربیت کیا. حالانکہ خود بھی جوان تھے رسول اس وقت. اپنے زمانے کو امام علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں اپنے زمانے کو. کیسے؟ یہ وضعنی فی حجرہی، وضعنی فی حجرہی وانا ولد یضمنی الی صدرہی ویکنفنی فی فراشہی ویمسنی جسدہ ویشمنی عرفہ وکانا یمزغ الشیء ثم یلقمنیہ. کیا مطلب ہوا؟ مجھے رکھا اپنی گود میں، اپنے پاس رکھا، وانا ولد، اور میں بچہ تھا، اور مجھے اپنے سینے سے یضمنی الی صدری، اپنے سینے سے لگاتے تھے، اپنے بستر پہ سلاتے تھے، اپنے بدن سے مس کر کے رکھتے تھے. ٹھیک ہے. یا وہ کانا یمغض الشیء، کوئی چیز چباتے تھے اور مجھے کھلاتے تھے. وَلَقَدْ كُنْتُ اتَّبَعُ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمَّتِهِ. یعنی وَيَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سُنَّةٍ. کیا لکھا ہوا ہے؟ بحرا فأراہ ولا یرا غیری. کیا مطلب ہوا؟ یہ آپ نے مولا کائنات اپنے اس بچپن کی زندگی کو خود بیان کرتے ہیں. کیسے؟ بچپن میں پیغمبر مجھے اپنی آغوش میں لیتے تھے، اپنے سینے سے لگاتے تھے اور اپنی مخصوص آرام گاہ اپنے بستر پر جگہ دیتے تھے، سلاتے تھے، اپنا جسم اقدس میرے جسم سے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو سے میرے
مشام جان کو معطر فرمایا، یعنی اپنی خوشبو سے مجھے معطر فرماتے تھے، غذا چبا کر میرے منہ میں رکھتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ میں رسول خدا کی پیروی اس طرح کرتا تھا جیسے اونٹ کا چھوٹا شیرخوار بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، یہ ہے نا یہاں پہ جملہ، وَلَقَدْ كُنَّا اتَّبَعُوا، میں ایسے اتباع کرتا تھا آپ کی جیسے چھوٹا بچہ، اونٹ کا چھوٹا بچہ فصیل اپنی ماں کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، ایسے میں ان کی رسول کے پیچھے 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 رہتا تھا، اور ہر روز میرے لیے اپنے اخلاق کا علم آپ بلند کرتے تھے، اور رسول اکرم مجھے حکم دیتے تھے کہ میں ان کے کردار کی پیروی کروں، مجھے کہتے تھے آپ ہر سال غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور اس وقت میرے علاوہ ان کو کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا۔ یہ رسول نے جب آپ کو مولا کائنات کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، اس وقت کی زندگی کو رسول یہ مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں۔ خورشید رسالت کا اعلیٰ کردار، یعنی رسالت کا جو اعلیٰ کردار، حسن رفتار، عدالت پسندی، انسان دوستی یعنی انسان پسندی، خدا پرستی، یہ حضرت علی کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں راستہ معین کرنے کے لیے بہترین نمونہ اور سر مشق ہے۔ رسول کا جو یہ اعلیٰ کردار ہے، سب چیزیں رسول مولا کائنات کی زندگی میں اتر گئیں۔ یہ تو تھے پیدائش سے لے کے بعثت تک، اب بعثت سے پیغمبر کی ہجرت تک کی زندگی، بعثت سے پیغمبر کی ہجرت تک کی زندگی، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔